ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله تعالى في القرآن المجيد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. محترم حاضرین جمعہ، میرے دینی بھائیوں اور پردے میں بیٹھی خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفیں اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو اکیلے دل تنہا پیدا کیا. وہی اللہ ہم سب کی عبادتوں کا مستحق ہے اور اللہ رب العالمین کی فضل اور اس کی توفیق سے میں اور آپ مسلمان ہیں، میں اور آپ صحیح سلامت ہیں، اور اللہ رب العالمین ہی کی توفیق اور اس کے فضل سے جمعہ کے دن آج جو مبارک گھڑیاں ہیں، جو بابرکت گھڑیاں ہیں، جو بہت ہی قیمتی لمحات ہیں، ان لمحات میں ہم اللہ کے گھر میں اکٹھا ہوئے جمع ہوئے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو وقت کی قدر کرنے کی توفیق دے اور جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان کی ثابت قدمی عطا فرمائے اور جو قرآن اور حدیث کی باتیں ہم سنتے ہیں، جمعہ کا پیغام سنتے ہیں، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. میرے دینی بھائیوں، آج جو باتیں میں آپ کے سامنے لے کر کھڑا ہوں وہ ہے نیا سال، اس کے اندر ہمیں جو کام کرنے ہیں وہ کام کیا ہے. نیا سال آپ کو عجیب لگے گا کہ نیا سال تو جنوری سے شروع ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کو یہی معلوم ہے کہ جنوری سے نیا سال شروع ہوتا ہے. اسلامی کیلنڈر بھی ایک ہے، یہ معلوم ہی نہیں بہت سارے لوگوں کو. اسلامی تاریخ اور قمری تاریخ جس کو بولتے ہیں، اسلامی تقویم جس کو بولتے ہیں، اس کے الگ الگ نام بھی. یہ چاند کو دیکھ کر تاریخ شروع ہوتی ہے، دن شروع ہوتا ہے، اس کی تاریخ کی شروعات ہوتی ہے. تو مغرب کے بعد سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے. یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے روزہ رکھنا ہے تو مغرب کے وقت چاند دیکھنا ہے. معلوم ہے تو یہ بھی معلوم ہے کہ عید کرنا ہے تو مغرب کو چاند دکھ گیا تو صبح بھی عید کرنا ہے. یہ تک معلوم ہے، مگر یہ معلوم نہیں ہے کہ ہر مہینے کا چاند نظر آتا ہے. ہر مہینے کے چاند کے وقت میں دعا پڑھی جاتی ہے اور اس دعا کی فضیلت اتنی ہے کہ جو دعا پڑھتا ہے سبحان اللہ اس کو اللہ رب العالمین امن سے نوازتا ہے، سکون اور شانتی اس کو عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ. ایسی فضیلتیں، ایسی دعائیں جس کے اندر ہیں، اس سے بہت سارے لوگ محروم ہیں. میرے بھائیوں، محرم کا مہینہ جو شروع ہوا ہمارا تو بہت سارے ایسے دکھنے والے مسلمان نظر آئیں گے، دکھانے والے مسلمان نظر آئیں گے اور ان کا شکل و صورت الگ رہے گی، ان کا لباس اور ڈھنگ ان کا الگ رہے گا.
ان کی بولی بھی بدل جائے گی. ان کا بولنا جو لا الہ الا اللہ کے بجائے ان کا بولنا یا حسین رہے گا یا غوث المدد کا نعرہ رہے گا, اور بہت سارے قسم کے کام وہ کرتے جائیں گے. یہ صرف اسی مہینے کو وہ خاص کرتے ہیں, اسی مہینے کو مختص کرتے ہیں, یعنی اس مہینے کے علاوہ وہ دیگر مہینوں میں پکارتے نہیں اور بولتے نہیں. بس یہ مہینہ جیسے یہ عاشورہ کا یعنی 10ویں دن محرم کی 10ویں تاریخ کو جسے عاشورہ کہتے ہیں, وہ دن جیسے ہی ختم ہوا یہ دکھاوے والے مسلمان بھی ختم ہو جاتے, بیٹھ جاتے, بینڈ ہو جاتے. پھر 1 سال لگے گا پھر ان کو گلیوں میں آنے, 1 سال لگے گا پھر یہ پنجے لے کر گلیوں میں نکلنے کے لیے. اللہ ہم سب کو بچائے. لوگ یہ کہتے ہیں, یعنی لوگوں کا کہنا کہ یہ جب کربلا کا جو واقعہ ہے اس واقعے کو یاد کرنا, شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کو یاد کرنا, ایمان کو تازہ کرنا ہے, اسلام کو اثر نو پھر سے اسے پھیلانا ہے, اس طرح کی باتیں کرتی یہ بکواس, یہ لا علمی ہے, یہ ان پڑھ اور جہالت والے کام ہیں. اس سے اور اسلام سے کوئی ریلیٹو اور کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بس نام کے مسلمان ہیں جو اس طرح کی باتیں بولتے ہیں اور کرتے ہیں. میں آج آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ کہ اسلام کا جو یعنی سال کا جو مہینہ شروع ہوتا ہے محرم کا مہینہ, یہ پہلا مہینہ ہے جو 12 مہینے اللہ رب العالمین نے پہلے ہی طے کر دیا. ابھی میں خطبہ مسنونہ کے بعد جو توبہ کی آیت پڑھی اس آیت میں یہی بتایا گیا. اللہ رب العالمین نے زمین اور آسمان کو جب بنایا اسی وقت اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے رکھے اور اس میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے اللہ نے رکھے, اور اللہ نے کہا ذالک دین القیم, یہی دین قائم اور دائم رہنے والا ہے, یعنی تقویم جسے اسی سے نام ہے جڑا ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا, لوگوں سال پھرا کر گھما کر پھر اپنی اصلی حالت پہ آ گیا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حج کیے تھے اس ٹائم پہ عین اسی وقت یعنی ذی الحجہ کا جو مہینہ تھا, حج کے ایام تھے, انہی دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فضل تھا اور توفیق تھی. اس سے پہلے جو ہو رہا تھا لوگ منمانی کر رہے تھے. عرب میں یہ ہوتا تھا کہ اس مہینے میں جو حرمت والا مہینہ ہے اس مہینے کو ہم اگلے مہینے میں ٹرانسفر کر دیں گے, اس مہینے میں ہم قتل و غارت گیری کریں گے, اس مہینے میں لڑائی جھگڑا کریں گے. ہم لڑائی جھگڑا حرمت والے مہینوں میں حرام تھا, اس کی پامال کرنا ان لوگوں کے بھی بہت بڑا گناہ کا کام تھا, تو اس لیے وہ عدل بدل کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیا, حج کیا, حج کے وقت میں اللہ کے نبی خطبہ دیا جو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے کتابوں کے اندر اور حدیث کی کتابوں کے اندر, تو وہ جو خطبہ جب اللہ کے نبی نے دیا اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا آج کا دن گھما کر پھرا کر اپنے اصلی وقت میں آ چکا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب اسی طرح رہے گا, یہ بات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اب جس مہینے میں ہم ہیں حرمت والا مہینہ, یہ 3 جو حرمت والے مہینے ہیں لگاتار, ذی قعدہ, ذی الحجہ اور محرم کا مہینہ, اس میں لاسٹ تیسرا مہینہ, پھر رجب کا مہینہ یہ ایک ہے آگے آنے والا. تو یہ جو نیا سال ہے جو 1445 جس کو ہم بولتے ہیں 1444 جو ختم ہوا, مطلب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت جب کیے تھے, ہجرت کے واقعے سے اس سال کو جوڑا گیا. ہجرت کے واقعے سے جو سال جڑا ہوا ہے, اللہ کے نبی ہجرت کیے ہوئے 1440 پر 5 سال گزر گئے ہیں, یہ مانا ہے. تو اب ہم کیا کریں؟ ہمیں کریں تو ان نئے سال جب آتا ہے شروع ہوتا ہے تو ہمارا کام کیا ہو؟ ہمارا کام جو سب سے پہلے ہونا یہ کہ ہم ان مہینوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں, ان مہینوں کو احترام کی نگاہ سے دیکھیں. یہ جو مہینہ ہے اللہ رب العالمین نے اس کو حرمت والے بنایا. حرمت والا مطلب یہ کہ اس کی قدر کی جائے, اس کی احترام کیا جائے. اس کا احترام کرنے کا معنی یہ ہے کہ ان مہینوں میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کریں, ذکر و اذکار پڑھتے رہیں, اور ان مہینوں میں گناہوں سے بچتے رہیں. گناہ سے بچنا عام دنوں میں بھی بچنا ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ, اے لوگو تم اپنے آپ پر گناہ یا ظلم نہ کرو, گناہ میں مبتلا مت ہو جاؤ. حالانکہ دوسرے دنوں میں بھی گناہ حرام ہے, مگر امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا پس منظر میں وہ تفسیر لکھتے ہیں کہ دیگر ایام میں گناہ کرنا اللہ تعالیٰ اتنی ہی سزا دیتا ہے جتنا وہ گناہ کیا, مگر ان دنوں میں جو گناہ ہوتا ہے, جب اللہ تعالیٰ نے حرمت جس کی قرار دیا, حرمت والے مہینے جس کو اللہ نے کہا,
تو ان دنوں میں جو گناہ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ دگنا سزا دیتا ہے۔ کیوں اللہ نے اس کو حرمت والی بنائی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ ان دنوں میں گناہ کیے جانے والے گناہوں کی سزا اللہ ڈبل دیتا ہے اور زیادہ دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کی قدر کریں۔ سب سے پہلے ہم اپنی زندگی کی بھی قدر کریں۔ اللہ نے زندگی کو دیا تو غنیمت ہے، غنیمت جانے موت آنے سے پہلے موت آ گئی تو زندگی خلاص ختم ہو جاتی ہے، زندگی اب پھر دوبارہ نہیں ملے گی۔ اللہ سے بھیک مانگو، گڑ گڑاؤ، اللہ دینے والا نہیں ہے زندگی۔ موت کب لکھ کے رکھا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو پتا نہیں، کب کیسے کہاں سے آئے گی یہ کوئی بتا نہیں سکتا۔ تو میرے بھائیوں، زندگی کو ہم غنیمت جانتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے جن دنوں کو اللہ نے غنیمت کا اور جن دنوں کو اللہ تعالیٰ نے قدر کرنے کو کہا، ہم بھی اس کی قدر کریں، اللہ کی حفاظت میں رہیں گے، اللہ کی حفظ و امان میں ہم رہیں گے۔ پہلا کام ہے یہ، انشاءاللہ گنتے جاؤ، یاد بھی رکھو، یاد رکھیں گے میرے بھائیوں۔ پہلا کام یہ کہ ہم قدر کریں، ان مہینوں کی حرمت پامال نہ کریں، یعنی ان مہینوں میں ناقدری نہ کریں۔ وقت آیا نماز کا تو فوراً لبیک کہیں۔ ہمارا دل مچلے اگر گناہ ہو رہا ہے، ہمارا دل دھڑکے اگر ہم نافرمانی کر رہے ہیں، اگر نماز کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ کے ذکر کو بھول رہے ہیں، اللہ کو بھول رہے ہیں، تو ہمارا دل تڑپے۔ جیسا ہماری روح ہے اس کی بھی غذا ہے، عبادت ہے اس کی غذا۔ عبادت نہ کرنے پر یہ دل اندر ہی اندر سے کھوستی رہتی ہے، اسے ٹھوستی رہتی ہے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں اللہ کو بھول کر، یہ اچھا نہیں ہے، اچھا نہیں۔ دل ہمارا جب بے چین ہو جاتا، کام کرنے کو من نہیں کرتا، کوئی بھی گناہ آپ کر رہے ہیں تو اندر سے اندر آپ کو کھایا جاتا ہے کہ یہ کرنا نہیں چاہیے تھا مجھے، مگر آدمی آس میں، لذت میں، دنیا کی خواہش میں کرتے بیٹھتا ہے، کرنے پہ ضد ہے، تو اس کا دل اندر سے اندر اس کا کھوکھلا بنتا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ تو پہلی بات میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت کی، اللہ نے اس کی قدر کی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مہینہ جو محرم کا مہینہ ہے اس کو اللہ کا مہینہ کہا، اللہ کا مہینہ کہا، تو ہم سب کو چاہیے کہ اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں۔ دوسرا کام جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے، کثرت سے روزوں کا اہتمام کریں، روزے رکھنے کی کوشش کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، افضل الصلاۃ الفریضہ، افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ فضیلت والے روزے رمضان کے بعد جس مہینے میں رکھے جائیں وہ محرم کے مہینے، محرم کا مہینہ ہے۔ محرم کے مہینے میں جو روزے رکھتے ہیں وہ رمضان المبارک میں روزے رکھنے کے بعد اس کو درجہ حاصل ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کتنا بڑا ثواب ہے رمضان کے روزے کا؟ رمضان کے روزے کا تو اس قدر ثواب ہے کہ آپ اس کی قضا جان بوجھ کر اگر چھوڑ دیے روزہ تو اس کی قضا آپ کر نہیں پائیں گے، اس کا مکمل ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ بعد میں اگر روزہ رکھ رہے ہیں آپ اس کو قضا کہیں گے، اس کا نام بھی بدل جاتا ہے۔ تو یہ جو روزہ ہے رمضان کا اتنی بڑی فضیلت والا روزہ، اس کے بعد سیکنڈری دوسرا درجہ اگر کسی مہینے کو ہے تو وہ محرم کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا ثواب ہے۔ ایسے مہینے میں ہم روزے رکھنے کے بجائے روزوں کا نام تک پتہ نہیں ہمارے بھائیوں کو، میرے بھائی روزے رکھنا یہ دوسرا درجہ والا عمل ہے، رمضان کے بعد اسی کو سیکنڈری حیثیت حاصل ہے۔ اس بات کو ہم یاد رکھیں اور کثرت سے روزے رکھنے کی کوشش کریں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام ابن قیم علیہ الرحمہ بھی فرماتے ہیں کہ ان کا کہنا کہ زیادہ اگر ثواب کے مستحق بننا ہے تو زیادہ سے زیادہ روزے رکھو، دن چکے دن، 2 دن چھوڑ کے 1 دن، ایسا زیادہ سے زیادہ روزوں کا اہتمام کرو۔ اگر دوسرا درجہ اگر پانا چاہتے ہیں 9 اور 10 کا روزہ رکھو، 9 اور 10 کا روزہ رکھو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوموا یوم عاشوراء والتاسع، یعنی 9ویں دن کا اور 10ویں دن کا روزے کا اہتمام کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود، یہ بات کہتے ہوئے یعنی یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مکے میں جب اللہ کے نبی تھے تو کفار بھی اس کی قدر کرتے تھے، عاشورے کے دن کا روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو اللہ کے نبی بھی اس کا اہتمام کرنے لگے، اس کی قدر کرنے لگے۔ 10ویں محرم کو روزے کا اہتمام کرے اللہ کے نبی۔ اور حضرت صحیح مسلم کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتسب علی اللہ یکفر السنۃ الماضیہ یکفر السنۃ التي قبلها، یعنی اس کا معنی یہ کہ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ اس ایک دن کے روزے کی وجہ سے 1 سال کے پچھلے سال کے تمام گناہ اللہ معاف فرمائے گا۔
ये छोड़ छाड़ कर ला ताल्लुकी हो जाना, ये जिहालत है। जिहालत नहीं तो और क्या है मेरे भाई, ये मुसलमानी नहीं है, ये इस्लाम के नाम पे धब्बा है जो बिदअत और खुराफात के आप हवाले हो जाएं, बिदअत और खुराफात के आप काम करने वाले बन जाएं। मेरे भाइयों, दीन तो ये है, दीन का हिस्सा ये है, हम लोगों को इसकी हमें कदर करनी चाहिए। इस महीने में खास तौर से रोजों का एहतमाम करना चाहिए। ये दूसरी बात थी, मुझे और आपको रोजों का एहतमाम करें। रोजा क्यों रखे थे ये भी आप सुन लें। रोजा इसलिए रखना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने को जब आए तो देखा यहूदी भी रोजा रख रहे। जब यहूदियों से पूछा गया, यहूदी कहने लगे कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जब नजात दी, दरिया नील में अल्लाह ने रास्ता बनाया और फिरौन के लश्कर से अल्लाह ने बचाया मूसा अलैहिस्सलाम को और अपनी कौम को, बनी इस्राइल को, तो उसके शुक्राने में मूसा अलैहिस्सलाम उसी वक्त से रोजा रखने लगे। तो हम भी रोजा रख रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसका तो ज्यादा हक हम लोगों को है, हम लोगों को है। हम यहूदियों की मुखालफत करते हुए रोजा बढ़ाएंगे, यानी इनकी मुखालफत करें, इनकी तशबीह ना करें, इनके जैसा ना करें, बल्कि हम 9 का भी रोजा रखेंगे। तो 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम को रोजे का एहतमाम अल्लाह के नबी ने किया और बाकायदा हुक्म दिया, लोगों इस 9 मुहर्रम का और 10 मुहर्रम का रोजा आप रखो। और 10 मुहर्रम के रोजे की फजीलत भी अल्लाह के नबी ने बताई, 1 साल के गुनाह माफ हो जाते। तो हमें मालूम हुआ ये कि ये महीना शुक्रिया का महीना है, शुक्र अदा करना है अल्लाह का कि अल्लाह ने बनी इस्राइल और मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बचाया था, फिरौन के लश्कर से अल्लाह ने बचाया था। ये बहुत बड़ा सबक है मेरे और आपके लिए। दूसरा काम जो हमें करना है, तीसरा काम, बड़ी हिकमत और बड़ी जबरदस्त बात ये कि जब भी साल आता है, साल खत्म होता है, जो भी हमें काम काज करते हैं हमारे मामूलात में एक हिस्सा है। ये हम बिजनेस करते हैं, दुकानदारी करते हैं, कारोबार करते हैं, तो हमारा मामूल ये बन जाता है कि हम देखते हैं कि कितना हम कमा रहे हैं, कितना हमारा बच्चा पढ़ पा रहा है, पढ़ नहीं सक रहा है, कौन सी चीजें हमारे बच्चे को मुश्किल है। मुहासबा होता नहीं होता मेरे भाई, मुहासबा जिसको कहते हैं, कलेक्शन करते हैं आप कारोबारी में, दुकानदारी में। ऐसे ही हमें साल खत्म होने पर भी 1 साल का मुहासबा हम करें। होना तो ये चाहिए कि रोजाना हम देखें कि हम कितने काम अच्छे किए, कितने काम बुरे किए। अच्छे काम किए तो उसको और बढ़ाएं, बुरे काम अगर कर रहे हैं तो उसे घटाएं, उसे कम करें। ये बुरा है, ये बुरे काम है, इससे हम बचें और साल भर का हमें मुहासबा करें। 1 साल का जो जायजा हमें लेना है वो नया साल यानी साल जब खत्म होता है तो हमें एहतिसाब करना है। ये हजरत सहाबा का मामूल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये एक मर्तबा एक सहाबी के बारे में कहा, पिछले जुमा में हम ये वाकया सुने, जन्नती कहा अंसारी सहाबी के बारे में। 3 बार अल्लाह के नबी ने उनके बारे में खुशखबरी दी कि ये जन्नती है, जन्नती है, जन्नती है। जब उनका मामूल देखा गया, वो काम क्या करते हैं, तो कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, दूसरे सहाबा जो काम कर रहे हैं ये भी वही काम कर रहे हैं, मगर उन्होंने एक अजीब काम बताया, वो ये कि मैं रात को जब बिस्तर पर जाता हूं तो मैं मुहासबा करता हूं, मैं तमाम लोगों को माफ करके सो जाता हूं। मेरे दिल के अंदर एहतिसाब का मादा पैदा होता है, मैं एहतिसाब करता हूं, एहतिसाब यानी कलेक्शन करता हूं, नेकियों को काउंट करता हूं, अगर कम है तो बढ़ाने की उम्मीद करता हूं, अगर गुनाह ज्यादा है तो घटाने की सोच में रखता हूं, कल के दिन गुनाहों को कम करूं, नेकियों को बढ़ाऊं, ये सोच कर मैं सो जाता हूं। ये उन सहाबी ने कहा था। तो हमें भी साल खत्म होता है तो एहतिसाब करें। पहली बात ये, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, लोगों अपने आप का मुहासबा करो, हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू या अय्युहन नास हासिबू इहतसबू क़ब्ल अन तुहासबू। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ लोग जब तुम्हारा हिसाब लिया जाएगा, तुम्हारा हिसाब व किताब जब अल्लाह के पास होगा, हिसाब व किताब का मामला जब अल्लाह के सामने तुम्हें खड़े होंगे हिसाब व किताब के लिए कि तुम्हें जन्नत में जाना है या जहन्नम में जाना है, तुम्हें जिंदगी के जो भी अमाल किए हैं उन अमाल का बदला दिया जाता है, उस वक्त आने से पहले अपने आप को टटोलो, अपने आप को परखो, अपने आप को देख लो कि मैं अमाल कौन से कर रहा हूं, मेरे अमाल कहां ले जा रहे हैं मुझे, मेरे अमाल कहीं जहन्नम की तरफ तो नहीं ले जा रहे हैं, रुक जाएं, जहन्नम की तरफ अगर ले जा रहे हैं, इस्लाम से हटकर अगर अमाल हमारे हैं तो खबरदार हो जाएं। हमें ये अमाल पसंद नहीं होनी चाहिए, हमें ये अमाल नहीं करना चाहिए और बीच आ जाए नेकी की तरफ दौड़े, ये एहतिसाब हमें होनी चाहिए। इंशाअल्लाह करेंगे मेरे भाई, आज ही से तय करें, उठने से पहले हम आज़म करें कि हमारे अंदर नेकियों को बढ़ोतरी की, नेकियों को पंपिंग करने की चीज हमारे दिलों में पैदा होनी चाहिए। अच्छाइयां करें,
زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، اس کی سوچ ہمارے دلوں میں رہے. اور اسی کے اندر یعنی جو سال جو احتساب کا سال ہے، یعنی ہمیں نیا سال ختم ہوتا ہے تو اس سال جو نیا سال آ رہا ہے جس کے اندر جو پس منظر اور جو بیک گراؤنڈ رکھا گیا ہے، اس واقعے کو جس واقعے سے جوڑا گیا ہے سال کو، وہ واقعہ بھی ہم دیکھیں کیسا عبرتناک واقعہ ہے، کیسا زبردست سبق سکھانے والا واقعہ ہے. وہ واقعہ ہجرت کا واقعہ. میں ابھی شروع میں آپ کو بتایا کہ جو سال اسلامی سال ہے اس سال کو ہجرت کے واقعے سے جوڑا گیا ہے. ابھی جیسا کہ ہم لوگ جو انگریزی کیلنڈر زیادہ اس کو فالو کرتے ہیں، جو 2023 ہے جو عیسوی سال کہلاتا ہے. عیسوی مانا عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے لے کر آج تک 2023 سال ہوئے. یہ عیسوی سال ہے. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے سے، اللہ کے نبی کی زندگی کے واقعے سے اسلامی سال کو جوڑا گیا. وہ ہے ہجرت کا واقعہ. ہجرت کا واقعہ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گاؤں، اپنا آبائی وطن مکہ تھا. مکے میں اللہ کے نبی 50 پر 3 سال رہے. 40 سال کے بعد نبی بنائے گئے اور اللہ کے نبی بنائے جانے کے بعد بہت ساری صعوبتیں جھیلی، بہت ساری تکلیفیں اٹھانا پڑا اللہ کے نبی کو اور صحابہ کو. یہ تکلیفیں جھیل رہے تھے. اللہ کے نبی کو حکم ہوا کہ مدینے کی طرف ہجرت کریں، مدینے کی طرف نکل جائیں. یہ ہجرت کا واقعہ بڑا حوصلہ ہمیں دیتا ہے، بڑی ہمت ہمیں عطا کرتا ہے. یہ حوصلہ کس کو بولتے ہیں؟ حوصلہ یہ کہ مکے کے پورے گاؤں کے لوگ اکٹھا ہو گئے تھے جب اللہ کے نبی طائف سے واپس آ رہے ہیں. طائف جا کر اللہ کے نبی دعوت اللہ کا کام کر کے مکے کو واپس آ رہے ہیں، اپنے گاؤں کو، اپنے گھر کو آ رہے ہیں. مکے کے پورے لوگ جمع ہو گئے. اللہ کے نبی کو مکے میں آنے نہیں دینا ہے. اللہ کے نبی مکے میں داخل ہوں گے، ہم ان کو مار دیں گے، قتل کریں گے. یہ اس سے بڑھ کر ظالمانہ سلوک کون سا ہو سکتا ہے؟ یہاں تو مکے میں اللہ کے نبی کو چور چار کیا گیا، یعنی خون سے لہو لہان کیا گیا، پتھروں سے مار مار کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کے گر گئے تھے. پورا جسم چھلنی ہو گیا. اللہ کی طرف بلانے کے لیے گئے تھے، مار پڑی، استقبال پتھروں سے ہوا. اوباش لوگوں نے اللہ کے نبی کے پیچھا کیا. سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے وہاں بھی بدوائی یا بدسلوکی سے کام نہیں کیا. الحمدللہ دعائیں دیتے ہوئے نکلے. یہ لوگ مجھے نہیں جانتے اللہ، یہ لوگ مجھے جانتے تو اس طرح نہیں مانتے تھے. اللہ میں تیرا رسول ہوں، ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون کی دعائیں دی. اور جب نکل آئے اپنے گاؤں کو، یہاں مار کھا کے نکل آئے ہیں آبائی وطن کو، اپنے گاؤں کو، گھر کو نکلے ہیں، تو یہاں بھی لوگ تلے ہوئے ہیں. یہاں بھی لوگ انتظار کر رہے ہیں اللہ کے نبی جیسے ہی آئے ہم مار دیں گے، قتل کریں گے. اللہ اکبر. ایسے حالات تھے مکے کے. اپنے گاؤں کے اپنے رشتہ دار، اپنے لوگ بھی اللہ کے نبی کے دشمن بن گئے تھے. اس ٹائم پہ سہارا تھا تو صرف اللہ. اس ٹائم پہ بھی سہارا بنا اللہ تعالیٰ. جب مکے کے اندر 12 بڑے اٹھے کٹے نوجوان کھڑے ہو گئے اللہ کے نبی کے گھر کے سامنے، آپ کے میرے گھر کے سامنے کھڑے ہوتے تو ماجرا کیسا رہتا؟ سبحان اللہ. 12 پورا گاؤں دارالندوا میں مٹی ہوئی. رات کو صبح اکٹھے ہوئے، رات پوری اللہ کے نبی کے گھر کے سامنے انتظار کرنے لگے. جیسے ہی اللہ کے نبی باہر آئیں گے ہم مار دیں گے، قتل کریں گے. اللہ نے بچایا. اور یہاں بھی امید اللہ کے اوپر تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حوصلہ ہے ہجرت کے واقعے میں ہمیں ملتا ہے. اللہ کے نبی جو واقعے میں یعنی ہجرت میں نکل پڑے تو یہاں غار ثور میں اللہ کے نبی چھپتے ہیں. غار ثور میں 3 دن اللہ کے نبی رہتے ہیں. وہاں بھی دشمن آ پہنچتے ہیں. اتنا قریب آ جاتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی ہم بچنے والے نہیں، ہم لوگ پھنس چکے ہیں. اگر یہ دشمن اپنے پیروں کے نیچے بھی دیکھ لیتے ہم پکڑے جائیں گے. اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. سبحان اللہ. درس ہمیں یہ ملتا ہے، سبق اللہ تعالیٰ یہ دے رہا ہے ہجرت کے واقعے سے. صحابہ اکرام نے جو واقعہ جوڑا ہے ہجرت کے سال کو، ہجرت کا واقعہ، اس سال کے اندر جب بھی ہم یہ تاریخ یاد کرتے ہیں، جب بھی یہ واقعہ یاد کرتے ہیں، ایک حوصلہ ہمیں ملنا چاہیے. ارے کوئی سہارا نہ رہے، ہمیں کوئی دقت نہیں، کوئی تکلیف نہیں. رب العالمین ہمارا سہارا ہے. اللہ رب ذوالجلال کا سہارا جو تنکے کے برابر بھی اگر ہو جائے، پوری دنیا دشمن بن جائے، ہمیں ہمارا بال بھی بیگا نہیں کر سکتے. اللہ نے یہ نقشہ کھینچا ہے، غار ثور کا واقعہ کھینچا ہے. جب غار میں چھپے ہوئے 2 ساتھی جن میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، اے اللہ ایک نے دوسرے سے کہا کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. لا تحزن ان اللہ معنا. صاحب غار کا لقب بھی پائے وہ صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ.
تو میرے بھائیوں اس واقعے کے شروع ہونے سے پہلے جو بات ہے وہ بات میں آپ کو سناتا ہوں، سنیں، بڑا زبردست واقعہ۔ یہ مکے میں اللہ کے نبی اور صحابہ کو ستاتے 10 سال لگے، مکے سے اللہ کے نبی طائف بھی گئے، کوئی سہارا نہیں ملا، کوئی لوگ اسلام قبول کرنے والے نہیں تھے، تو اللہ کے نبی مکے پھر واپس آئے۔ ہوا یہ کہ 10 سال کے بعد مدینے سے، مدینہ جو پہلے یثرب کے نام سے جانا جاتا تھا، وہاں سے کچھ لوگ حج کرنے کے لیے آئے۔ 5 لوگوں نے دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو شور ہو رہا تھا، جو باتیں پھیل رہی تھی، وہ باتیں ان کے کان میں بھی پڑی۔ یہ مدینے میں سن کر آئے تھے یہودیوں سے، کیا بول کر؟ اپنی کتابوں میں ایک آخری نبی آنے والا ہے، ان کا نام احمد رہے گا، محمد رہے گا، اس طرح کی باتیں سنے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سن چکے تھے، تو انہوں نے فوراً پہچان لیا اور نبی سے خفیہ بات کی۔ ان سے بات کرنا بھی منع تھا، بائیکاٹ تھا، کوئی بات کرتے ہوئے دکھا تو وہ بچا نہیں، ایسا ستانا، ایسا مارنا، اور وہ مجبور ہو جاتے تھے، لہو لہان کرنے تک بھی نہیں چھوڑتے تھے، ایسا قتل غارت گری عام ہو جاتی تھی مکے میں اللہ کے نبی سے اگر ملتے تو یہ صحابہ، یہ مدینے والے اللہ کے نبی سے چھپ کر ملے۔ آئندہ سال پھر ملنے کی بات ہوئی، آئندہ سال حج کے دنوں میں، دیکھو سال لگا پھر ملنے کے لیے، آپ اندازہ کرو 1 سال لگا پھر حج کے ایام میں، جو دنیا سے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں، انہی لوگوں میں مدینے والے آ گئے۔ حالانکہ تھوڑی دور کے فاصلے پر مدینہ ہے، مگر دنیا سے جو لوگ آ رہے ہیں ان میں سے مل جل کر 12 آدمی پھر آئے، ان میں سے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ 12 لوگ آئے اللہ کے نبی سے پھر خفیہ طور پر مینا کی گھاٹی میں، وہاں جمع ہوئے، ملے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی، اللہ کے نبی کو ویلکم کیا، آپ ہمارے یہاں آ چلیں، یہاں تو آپ کو جینے نہیں دے رہے، آپ کو تکلیف دے رہے یہاں پہ، اللہ کے نبی آپ ہمارے پاس چلیے، یعنی ہجرت کر کے آ جائیے۔ یہ صحابہ نے ویلکم کیا، استقبال کیا۔ اللہ کے نبی نے ایک بات سے ان سے وعدہ لیا، اگر میں آ جاؤں مدینے کو، تمہارے ساتھ چل پڑوں، تو تم مجھ سے وعدہ کرو، مجھ سے بیعت کرو، مجھ سے عہد کرو کہ تم اپنی جانوں کی جیسی حفاظت کرتے ہو، اپنی بیوی بچوں کی جیسے حفاظت کرتے ہو، مجھ سے بھی حفاظت کرو گے، میری بھی حفاظت کرو گے، میری بھی مدد کرو گے۔ تو عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے عہد کیا، اور جو 12 صحابی آئے تھے، 12 ساتھی آئے تھے، تمام نے عزم کیا۔ اتنا سخت ہونے کے باوجود آپ کو اندازہ ہو رہا ہے 1 سال لگا مدینے میں ان کو اسی نام سے چھیڑا جاتا، ستایا جاتا تھا۔ مدینے میں جو خزرج اور اوس کے قبیلے والے تھے، یہ دونوں قبیلے والوں کو بڑا ستایا جاتا تھا۔ انہی 2 قبیلے والوں نے یہاں آ کر اللہ کے نبی کو دیکھا، پہچانا اور بلایا، ہجرت کی طرف آمادہ کیا۔ پھر دوسرے سال اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو بھیجا، مصعب بن عمیر ان کا نام، 1 سال انہوں نے محنت کی، اس کے بعد 70 پر 5 یا 70 پر 4 لوگ مدینے سے آئے اللہ کے نبی سے عہد کرنے کے لیے۔ یہ سنو، یہ بڑا عبرتناک واقعہ ہے۔ یہ سب سے آخری بیعت، دوسری بیعت عقبہ کے نام سے تاریخ میں مشہور ہے، دوسری بیعت عقبہ، یعنی پھر دیکھو 1 سال لگا، مطلب ہے کہ 2 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں بات کرنے کی نوبت، بیچ میں بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا، کیونکہ مکے والے دیتے ہی نہیں تھے۔ مکے والے دیکھتے کسی کو ملتے ہوئے اللہ کے نبی سے، اس کو خیریت نہیں رہتی تھی، وہ بچتا نہیں تھا، اس کو ستایا مارا جاتا تھا۔ اس لیے پھر دوسرے سال جب حج کے دن آئے تو پھر عام لوگوں کی طرح آ گئے، آ کر ملنے لگے، 70 پر 4 لوگ باقاعدہ آ کر اللہ کے نبی سے بیعت کی۔ یہ بڑا خطرناک اور ہم لوگوں کو سیکھ دینے والا واقعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور لوگوں سے بات چیت کر رہے تھے، وہاں پہ اللہ کے نبی کے چاچا حضرت عباس بن عبد المطلب بھی تھے، وہ بولنے لگے، اے جماعت خزرج، اے جماعت مدینہ، تم لوگ سن لو کہ ہم اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی حفاظت ہم یہاں کر رہے ہیں، الحمدللہ کر رہے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی یہاں باعزت ہیں، اللہ کے نبی یہاں حفاظت اور امان میں ہی۔ اگر آپ لوگ بلا کر لے جائیں گے، آپ لوگ لے کے چلیں گے، تو آپ وعدہ کرو، آپ عہد کرو، آپ کی دشمنی صرف مکے اور مدینے والوں سے نہیں، پوری دنیا سے بھی بن سکتی ہے، پورے عرب سے بھی دشمنی بن سکتی ہے۔ تو تم عہد کرو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت کی اپنے جانوں سے بڑھ کر حفاظت کرو گے۔ اگر ایسا نہیں ہو سکتا، اگر تم حفاظت نہیں کر سکتے تو چھوڑ جاؤ یہاں سے مدینہ، اپنے گاؤں کو چلے جاؤ، ابھی کے ابھی سوچ لو۔ یہ بول ہی رہے تھے، عبادہ بن صامت نے تاریخی جملہ کہا، عبادہ بن صامت نے ایسا جملہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے، اے اللہ کے نبی آپ ہی بتائیں کہ ہم آپ کو لے کے جائیں یا آپ رک جائیں گے۔ اس قدر محبت اور اس قدر یقین وہاں جڑ چکا تھا، ان کے جو چہرے تھے بولتے چہرے، ان کا جو آنا تھا، اللہ کے نبی کو لے کر جانے کا وعدہ جو تھا، آج
जो थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ चलने का आज़म किया और इरादा किया। देखो ये जो भी वाक़ियात हैं, यहाँ पर अल्लाह के नबी से बैत भी ली गई और बैत 5 बातों पर हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग वादा करो, तुम लोग मुझ पर आयत करो कि मेरी बात कभी भी नहीं छोड़ोगे, तंगी में भी और अच्छी हालत में भी, खुशहाली में भी, तंगी में भी आप मेरी बात मानोगे और मेरी मदद करते रहोगे और किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करोगे। और दूसरी बात के ऊपर आहद ये हुआ कि तुम जब मेरे साथ आ जाओ, जब मुझे लेकर जाओ तो मेरी हिफाजत ऐसे ही करोगे जो अपनी जानों से बढ़कर हिफाजत करना है, अपनी बीवी और बच्चों की जैसी हिफाजत तुम करते हो ऐसे ही मेरी हिफाजत करना है। और अल्लाह और उसके रसूल के, अल्लाह की राह में और अल्लाह के रसूल के लिए भी तुम खर्च करना है, तंदुरुस्ती में भी और खुशहाली में भी। ये बातें जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पे आहद ली, आहद लेने के बाद ये तय हुआ कि इस वक्त हिजरत करना है। तो मेरे भाइयों, ये पूरा जो आहद कम है, मैं तो सिर्फ वाक़िए से पहले जो पस मंजर है वो मैं बता रहा हूँ, यानी इतना सबक देने वाला हमारे लिए कि हम मुसलमान हैं, हम कलमा गो हैं, कलमा पढ़ते हैं हमें, तो ये कलमा खुद एक बहुत बड़ा वादा है, बहुत बड़ा अहद है कि अल्लाह तेरे अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं, तेरे अलावा कोई हकीकी माबूद नहीं, कोई हकीकी परवरदिगार नहीं। ये हमारा अहद है कि हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम में दाखिल हैं। तो मेरे भाइयों, जो फिरते हैं फिरने वाले, जो मुर्तद होते हैं होने वाले, वो कहां से इस वादे को समझे, वो कहां से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह को समझे। तो हमें चाहिए कि इस वाक़िए से हम इबरत हासिल करें। जो भी तकलीफें हिजरत के वाक़िए में आई, एक बड़ा हौसला हमें देती हैं, उस हौसले को हम पहचानें। और चौथी बात ये कि फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम, जो अभी मैंने बताया, इसका माना कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम अपने आप पर जुल्म ना करो, अपने आप पर जुल्म ना करो इन महीनों में। इसका माना और मतलब यही कि अरब में जो होता था कि हुर्मत वाला महीना, जब उनको लड़ने का मन होता था, हुर्मत वाले महीने को वो टाल देते थे, ट्रांसफर कर देते कि हम बाद में, यानी मुहर्रम का महीना है तो सफर के महीने में इसे दाखिल करेंगे, सफर के महीने को अब ला लेंगे। सफर के महीने में लड़ना झगड़ना जायज है समझते थे और लड़ते थे, हालांकि ऐसा नहीं था। मेरे भाइयों, इसमें दूसरा माना और मतलब ये भी है कि हम बिदअत और खुराफात से 100 दूर हो जाएं, 100 उसके करीब ना जाएं। बिदअत और खुराफात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के नाम पर, मातम के नाम पर और बहुत सारे पीर लपंडगा, इस तरह से बहुत सारे नाम जिसको दिया जाता है, ऐसे नामों को लेकर इस्लाम से जोड़ना, इस्लाम में इसका कोई ताल्लुक नहीं, इस्लाम में इसका कोई जगह नहीं है। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हुसैन के पैदा होने से कई हफ्तों, कई दिन पहले, महीने पहले अल्लाह ताला ने अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम कह दिया। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम, खुतबा हज्जतुल वदा में अल्लाह के नबी ने ये खुतबा दिया, तो उसमें ये बात रह गई कि दीन अब मुकम्मल हो चुका। और मुहर्रम, उससे बड़ी बात ये कि हजरत हुसैन के नाम पर हजरत शहादत हुसैन वाक़िया करबला जोड़ते ही हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के वाक़िए को लेकर नाम लोग ऐसा लगा देते हैं कि ये वाक़िए के बाद इस्लाम ताज़ा हुआ, ये वाक़िए के बाद ईमान ताज़ा हुआ और ये वाक़िया इस्लाम का अहम हिस्सा है। इस तरह की बातें कहना ये अनपढ़ और लाइल्मी की बातें हैं, ये सब जिहालत की बातें। इस्लाम में ऐसा कोई भी चीज जगह नहीं है इसके अंदर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लतमल लैसा मिन्ना मन लतमल हुदूद व शक्कल जुयूब व दआ बिदावल जाहिलिया, जो आदमी अपने गारों को मार लेता है और अपने कपड़ों को फाड़ लेता है और जाहिलियत की पुकार पुकारता है, ऐसे लोग इस्लाम में है ही नहीं, ऐसे लोग इस्लाम के मानने वाले है ही नहीं। मेरे भाइयों, आज जरा देखें बाहर आके लोग इस तरह से इस्लाम के नाम पर पुकार करते हैं, यानी वो इस्लाम को छोड़ने की बात करते हैं और लोग जात पात की बात करते हैं और लोग अपने माँ बाप की जो कदर नहीं करते वो किसी को सर पे बिठाने की बात करते हैं। यानी कैसे कैसे ऐसे काम करते हैं जो वाक़ियात लेकर, जो इस्लाम से जोड़ने वाले अमाल करते हैं, उनको कुछ तारीख तक पता नहीं। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो तारीख बोलते हैं, जहां अमन और अमान का इस्लाम जो बोलबाला करता है, और इमाम इब्न कसीर अलैहि रहमा फरमाते हैं जो 3 महीने हुर्मत वाले हैं, इसका पस मंजर और इसका बैकग्राउंड ही ये है कि लोग हज के लिए जब आ रहे हैं तो सुकून और इत्मीनान से आए। 1 महीना पहले सफर की तैयारी वो करते हैं तो लूट मार कत्ल गारतगिरी से बचे, अमन से आए, सुकून से आए। मगर होता ये कि हुर्मत को पामाल करते हुए ये गुनाह के काम करना, ये नाम पुकार पुकार के शोर मचाना और इस तरह से हंगामा करना
करना, एक दूसरे को तकलीफ देना। हदीस तो ये, इस्लाम हमें ये सिखाता, मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, जो आदमी अपने जबान और अपने हाथ से तकलीफ दे वो मुसलमान ही नहीं, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जो अपने हाथ और जबान से किसी को तकलीफ दे रहा। तो यहाँ इस कदर हंगामा करना, ट्रैफिक को जाम करना और ऐसे कामों के लिए मदद करना, ऐसे कामों के लिए चंदा देना, मेरे भाइयों चंदा ना देने पर वो मुसलमान नहीं कहना, ये सब बातें कहां से लाए लोग, कहां से सीख कर आए लोग। मेरे भाइयों कुरान और हदीस की बातें तो वाज़ेह हैं, आप अंगार पे चल के बताने वाले को बोल रहे हैं ये सही है, आप जबान में छेद करके कट्टी चुबा कर बताने वाले को सही बोल रहे हैं, ये सही बोल रहे हैं। तो आप जरा तारीख इस्लाम को खोल कर देखें, ऐसे ऐसे सहाबा भी हैं, अल्लाह अकबर, उनके एक हाथ से 8 तलवारें टूट चुकी, 8 तलवारें उनके हाथ से टूट गई। ये क्या इबरत सिखाता नहीं है, इबरत का सबक नहीं दे रहा हमें? और दुनिया में नहीं सो, दुनिया के अंदर ऐसी आग पैदा नहीं हो सकती और ना पैदा हुई, ऐसी आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए लगाई गई। क्या ये इबरत के लिए हम लोगों को काफी नहीं है? ये लोग जब अंगार पे चल रहे हैं तो कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने आयत को फिट कर दिया, आयत को फिट कर दिया, रब्बे जुल जलाल, कायनात का रब है, कायनात को चलाने वाला अल्लाह, एक पत्ता भी जमीन में गिरता है उसकी इजाजत और उसके परमिशन के बगैर नहीं गिरता, वो अल्लाह कुरान के अंदर ये फिट कर दिया। कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ कि इस आयत को मिटाए। कुल्ना याना रुकुनी बरदो व सलामन अला इब्राहिम। आप बताओ, आप जो लोग अंगार पे चलने वाले हैं, चलने वालों को सही बताते हैं, आप बताओ कि कहां ऐसा वाकया, कहां ऐसी बात लिखी हुई, आप अपने बाप दादा, अपने आबाई लोग, अपने रस्म रिवाज और अपने दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन जो भी, उनकी बात मानने वालों की आप पैरवी करें, आप शैतान की पैरवी करते हैं। मेरे भाइयों ये शैतान का मानना है। बहुत सारे लोग फख्र भी करते हैं, फख्र भी करते हैं कि हम लोग इस तरह करते हैं, हमारी ये टीम करेगी, कौन नहीं करे हम ये करेंगे। बिदात और खुराफात पे करने पर फख्र, अरे शर्म की बात है, शर्म आनी चाहिए। आप अपनी माँ को कितना खुश करते हैं, आप उम्रा भी किए होंगे, हज भी किए होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं उम्रा और हज भी करते हैं, मगर ये पंजों को नहीं छोड़ते, ये पीर लफंडा का वो नहीं छोड़ते। ये जो मुहर्रम के महीने में जब मुहर्रम शुरू होता है तो पहली तारीख से ये तैयारियां शुरू कर देते हैं। मेरे भाइयों ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ये दुश्मनों की बड़ी चाल है, इस चाल को समझो। इस चाल को हम नहीं समझते तो आज दुश्मन जैसा हमारे ऊपर मुसल्लत होके है, दुश्मन हमारे ऊपर मुसल्लत होके है। दूर नहीं कि हमारे नस्लों से दीन को अल्लाह खत्म कर देगा, दूर नहीं है। इस्लाम के अंदर सब बातें ऐसी आएंगी जैसे बाइबल को मिटा दिया गया, इंजील है ना उसका नाम, इंजील को ये लोग अपने नाम से जोड़ दिया, बाइबल के नाम से, बल्कि उसके अंदर तहरीफ कर दिया, यहूदियों को जोड़ दिया। अभी एक नई खबर भी आप देखें, कुरान को लात से खेलता हुआ एक आदमी, एक वीडियो देखा गया। उसके बाद एक अहमद नामी एक आदमी आया और बाइबल और तौरात को उठाकर तमाम मीडिया के सामने कहा, देखो मैं इसको जलाने की मांग करता हूं कोर्ट से, मैं अदालत खाने से मैं ये मांग करता हूं। जैसे उसकी आवाज मीडिया के जरिए से इजराइल और दूसरे ममालिक को पहुंची तो वो सब तैश में आ गए। वो कहने लगा, चूम कर बताया, मेरे कुरान के अंदर ऐसा नहीं है मैं किसी मजहब की किताब को जलाऊं, मैं उनकी मान करता हूं, उनकी कदर करता हूं, दीगर मज़ाहिब को मैं छेड़ना मेरा मकसद नहीं है। इस तरह से उसने इस्लाम के नाम पर उनको सबक सिखाया। मेरे भाई लोग बोलते हैं उनको मालूम नहीं है इस्लाम, हम मुसलमान नाम रखे मुसलमान का, मगर शर्म की बात है कि इस्लाम कभी पढ़ के नहीं बैठे, पढ़ने के लिए कभी अलिफ पढ़ना नहीं आता, वो निकल पड़ते हैं गलियों में फिरते हैं और हंगामा करते हुए निकलते हैं। आप अपने माँ बाप की कितनी कदर करते हैं जरा तो बताओ। अल्लाह ने कहा वो बिल वालिदैन ihsana, अपनी इबादत के बाद अल्लाह ने कहा माँ बाप की कदर करो। अरे माँ बाप की कदर मालूम नहीं है, ये दीन के नाम पर कुछ काम करने के लिए निकले हैं, दीन को ताजा करने के लिए निकल पड़े हैं। दीन की हिफाजत तो अल्लाह कर रहा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, अल्लाह ने कहा हम इसको नाज़िल किया, हम ही हिफाजत करते हैं। अब ये लोग जो एक टीम बना के निकलते हैं वो कह रहे हैं हम इस्लाम को ताजा कर रहे हैं, इस्लाम की हिफाजत कर रहे हैं। एक नया शक्ल, ये काला कलर का कपड़ा भी ये शिया लोगों का, इस्लाम के दुश्मन है ये यहूदी, ये यहूदियों की चाल है कि मुसलमान अपने इस्लाम के अंदर जो सैक्रिफाइस करने का जो जज्बा है, ईमान का जो मतलब है, अपने आप को अल्लाह के लिए वक्फ करना है, अपने आप को अल्लाह के लिए कुर्बान करना है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया पिछले दिनों में हम सुना, ये जो जज्बा है, इस जज्बे को कुचल कर मातम के नाम पर अपने आप को छिलनी करना, ये इस्लाम के दुश्मनों की चाल,
اسلام کے جو دشمن ہیں ان کی بڑی چال ہے. اس چال میں وہ دشمن کامیاب ہو رہا ہے ایسے کہ وہ مسجدوں کے سامنے سے بھی گزرتے ہیں, مدرسوں کے سامنے سے بھی گزرتے ہیں. یہ نمازی پڑھنے والوں کی جو ناقدری ہو رہی, مدرسے میں قال اللہ قال رسول جہاں پڑھتے ہیں اس کی ناقدری ہے, یہ جانتے ہوئے بھی یہ لوگ اس طرح سے ہنگامہ کرنا, یہ میرے بھائیو اسلام کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں. ہم لوگوں کو پہلے پڑھیں, اسلام کی تاریخ کو جانیں. یہ جو واقعہ ہے واقعہ کربلا, حضرت شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ, یہ واقعہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے مرنے کے, ان کے شہادت کے بعد ان کو یاد رکھیں. اگر یاد رکھنا ہی ہے تو ایک تاریخ عمر بن خطاب, تاریخی شخصیت, ان کا نام آج بھی غیر لیتا ہے کہ اگر ایسا ایک آدمی میں پیدا ہو گیا تو پوری دنیا بدل جائے گی. ایسی شخصیات, ایسے لوگ شہید ہوئے, ان کے واقعات کو کیوں یاد نہیں رکھے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہی کا واقعہ کو لے لیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کتنے بڑے خلیفہ, کتنے بڑے بہترین جوان مرد تھے. ایسے صحابی جو شہید ہوئے, فجر کی نماز کے لیے نکلے تھے, ان کو شہید کیا گیا. نماز کے لیے نکلے تھے, دشمن آ کے ان کے اوپر حملہ کیے. ایسے رو دینے والے واقعات ہیں میرے بھائیوں, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے. حضرت حسین اپنے قبیلہ اور کنبہ کو لے کے نکلے تھے, دشمن ان کے سامنے آ گیا تو وہ اپنا ارادہ بتائے کہ ہمارا مقصد لڑانا نہیں تھا, ہم نکل کے واپس چلے جائیں گے, یا تو ہمیں یزید کے پاس لے چلو جو ابھی امیر ہے, معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس جو ذمہ والی ذمہ یعنی کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, ان کے پاس مجھے پہنچاؤ, میں ان سے بات کروں گا. یا نہیں بولے تو مجھے چھوڑ دو, میں کسی اللہ کی راہ میں نکل جاؤں گا, لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں گا. انہوں نے ریکویسٹ کیا, یہ جو چیز ہے یہ ایسی چیز نہیں کہ ان کو جو ظلم کے ذریعے سے قتل کیا گیا تو اس کے بعد ہم ان کے باقیوں کو یاد کریں, ان کا نام لے کے پکار کے گلیوں میں پھریں, اسے اسلام پھیلے گا. ایسی بات نہیں ہے میرے بھائی, نعوذ باللہ. یہ سب خرافات ہے, یہ گمراہ کن باتیں, انسان کو گمراہی کی طرف لے جانے والی باتیں, ان سے ہمیں بچنا ہے. یہ یہودیوں کی بڑی چال ہے, اس کو ہم سمجھیں. آپ سے بھی میں درخواست کر رہا ہوں کہ اگر آپ ایسے کاموں میں, اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بجائے ایسے کاموں میں خرچ کر رہے ہیں تو یہ پیسہ آپ کو برباد کرے گا, لے ڈوبے گا. 1 روپیہ بھی آپ خرچ کیے تو یہ 1 روپیہ بھی آپ کو ثواب کی طرف نہیں لے جانے والا, عذاب بنے گا, باعث عذاب بنے گا. میں آخر میں اللہ سے دعا کروں گا, اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو باتیں ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں سنتے ہیں سمجھنے اور عمل کرنے کا اللہ ہم سب کو توفیق دے. اے اللہ ہم تمام لوگوں کو سچا پکا مومن اور سچا پکا مسلمان بنا. اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ ایمان کو سیکھنے والا بنا, اسلامی تعلیمات کو سیکھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کا اللہ ہم سب کو توفیق دے. اسلام کی سمجھ میں عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے آپ کی, اپنے گھر بار کی بہتر سے بہتر تربیت کرنے کی توفیق دے. بدعات و خرافات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. نئے بیماریوں سے, بلاؤں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو آپس میں ایک جٹ بنا, اتحاد اور اتفاق کی توفیق نصیب فرما. آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو مل جل کے رہنے کی توفیق دے. اے اللہ ہم تمام لوگوں کو بھائی چارگی کو اپنانے کی توفیق دے. اے اللہ مل جل کر دعوت اللہ کا کام کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما. مدرسوں میں ہمارے بچوں کو چھوڑنے اور ان کو پڑھانے کی توفیق ہم سب کو عطا فرما. اے اللہ ہمیں بھی دین کو سیکھنے والا بنا. اے اللہ ہمیں روزمرہ کی جو دعائیں ہیں اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ روز جو دروس ہوتے ہیں مساجد کے اندر اس کو سن کر, اس کو سننے کے لیے اکٹھا ہونے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے. اے اللہ ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں, اے اللہ تیری توفیق سے ہم یہاں بیٹھے ہیں. جس طرح تو ہمیں توفیق دیا بیٹھنے کی, اللہ ہم سب کو جنت میں داخل ہونے کی بھی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو وقت کی قدر کرنے کی توفیق دے, جمعہ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما, حرمت والے مہینوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياکم انہ تعالی